الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول قیامت کی بڑی اور اہم علامات میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نشانی ہے قیامت کی، پس تم اس میں بھی ذرا بھی شک مت کرو. ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو کیسے قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال اور کل مدت قیام کتنی ہوگی، اور ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کہاں ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیا ہوگا. ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کو قتل کرنے کی قدرت سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کسی کو نہیں دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لوط پر دجال کو پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے. ناظرین، لوط فلسطین کا ایک مقام ہے جس کی تعین مستند احادیث مرفوعہ میں کی گئی ہے. یہ مقام آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے اور یہاں نام نہاد اسرائیل حکومت کا ایک ایئرپورٹ بھی ہے. ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کے قتل سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس میں تشریف لے جائیں گے، اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سسرال ہے، یعنی قبیلہ جذام جو کہ قوم شعیب کی ایک شاخ ہے، اس میں نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، اور نکاح کے بعد 19 سال قیام فرمائیں گے. ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کل زمین میں قیام 40 سال ہوگا. اپنے نزول کے 21 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکاح فرمائیں گے. نکاح کے بعد 19 سال قیام ہوگا اور اولاد بھی ہوگی، اور 40 سال کے بعد رحلت فرمائے جائیں گے. ناظرین، مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھ کر نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزہ اطہر پر دفنا دیں گے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ تورات میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ذکر کی گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی روزہ اطہر میں دفن ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے یہ خیال ہے کہ میں آپ کے پاس زندہ رہوں گی، تو کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے برابر میں دفن ہو جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جگہ تمہیں کیسی مل سکتی ہے، وہاں تو میری، ابو بکر کی، عمر کی اور عیسیٰ ابن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا، پس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر چھپی ہوگی. ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے، لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان کی موت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو آپ خلیفہ مقرر کریں گے. ناظرین، جس کا نام مقات ہوگا، مقات کی وفات کے بعد لوگوں پر 30 سال گزرنے بھی نہ پائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید لوگوں کی سینوں اور ان کے مصاحف سے اٹھایا جائے گا. ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.